يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رمضانی سوالات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کا سوال یہ ہے کہ ویسے تو زکوٰۃ مسلمان غریبوں کو ہی دیا جائے گا، چاہے وہ زکوٰۃ المال ہو یا زکوٰۃ الفطر ہو، تو کیا بعض موقعوں پر مالداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام احمد اور ابو داؤد کی وہ روایت جس کے راوی ابو سعید خدری ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسہ لعامل علیہا اور رجل اشتراها بمالہ اور غارم اور غاز فی سبیل اللہ اور رجل اور مسکین تصدق علیہ منہا فعدا منہا لغنی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالداروں کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ 5 قسم کے مالداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ویسے زکوٰۃ کے حقدار تو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور 8 قسم کے لوگ ہیں جس میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 قسم کے مالدار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کا ذکر مذکورہ حدیث میں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعامل علیہا، زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ وصولی کرنے والے آدمی کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے، چونکہ اس آدمی نے اپنا وقت لگایا ہے، وہ تھک رہا ہے، وہ خود کمائی کرنے کے بجائے زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے جا رہا ہے یا اس کا حساب و کتاب کر رہا ہے، تو اس لیے ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، گرچہ کہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ کو عامل بنا کر بھیجا۔ عمر رضی اللہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ جب پوری زکوٰۃ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو اللہ کے نبی اس میں سے کچھ اجرت عمر رضی اللہ کو عطا کیے۔ عمر رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، اس پیسوں کے لیے نہیں، اس زکوٰۃ کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر، اگر آپ سے آتا ہے تو قبول کرو، تم لینا ہے تو خود لو ورنہ دوسروں کو دے دو۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ وصولی کرتا ہے یا لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے اس کو جمع کرتا ہے یا اس کے پاس حساب و کتاب کرتا ہے اور اس کے لیے وقت لگا رہا ہے، گرچہ کہ اپنی جگہ مالداری کیوں نہ ہو، صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ دی جائے گی فقیروں کو، مسکینوں کو، اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو دوسرا مالدار آدمی ہے جس کے جو صدقے کا مال کھا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال کھا سکتا ہے، ایسا آدمی جو اپنے پیسوں سے زکوٰۃ کا مال خریدتا ہے۔ رجل اشتراها بمالہ، آدمی اپنی جگہ مالدار ہے لیکن وہ ایک غریب سے، ایسے آدمی سے جس کو زکوٰۃ دی گئی، اس کا زکوٰۃ کا مال اپنے پیسے سے خرید سکتا ہے، بالکل جائز ہے اس کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ کے بہت سارے کھجور آئے ہیں یا کپڑے آئے ہیں، اور وہ جا کے مارکیٹ میں وہ غریب آدمی اپنے اس زکوٰۃ کی آئے ہوئے کھجور کو یا کپڑوں کو بیچ کر اپنی دوسری ضروریات خریدنا چاہتا ہے، تو اس غریب آدمی سے، اس محتاج آدمی سے کوئی مالدار آدمی اپنے پیسے دے کر، اپنا مال دے کر اس غریب کے کھجور جو زکوٰۃ میں اس کو دیے گئے ہیں خریدتا ہے، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، چونکہ اس نے اپنے پیسے دے کر اس کو خریدا ہے۔ مال حالانکہ زکوٰۃ کا ہے، مال حالانکہ صدقے کا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے پیسوں سے اس کو خریدا ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ کا مال اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تیسری چیز او غارمن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اگر قرض دار ہے، ایسا مقروض ہے کہ اس کو قرضہ چکانے کی طاقت نہیں ہے، قرضہ ادا کرنے کی سکت اس کے اندر نہیں ہے، اب وہ عاجز آ چکا ہے، تو ایسے قرض دار کے قرضے کو چکانے کے لیے بھی ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ آدمی اپنے جگہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، لیکن اب چونکہ وہ مقروض ہو چکا ہے، چاہے اس نے قرضہ کسی کے لیے کیا ہو، اپنے لیے کیا ہو یا اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے کیا ہو یا اصلاح ذات البین کے لیے کیا ہو، کسی کے لیے بھی کیا ہو، اب اس کو قرض چکانے کی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہر قرض دار کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ کا مال۔ ایسا قرض دار جس کو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کو قرض ادا کرنے کی جس کے پاس سکت نہیں ہے، اب وہ عاجز آ چکا ہے، اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو قرضہ لیا ہے اس کو ادا کر سکے، تو ایسے قرض دار کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، غارمین مقروض قرض داروں کو بھی، ایسے قرض دار جن کو قرضہ ادا کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، گرچہ اپنی جگہ مالدار تھے، اپنا خود کا خرچہ سنبھال سکتے تھے، لیکن ایسوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا جو شخص اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ہے مجاہد اور غاز فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو جہاد کرتا ہے، گرچہ کہ وہ آدمی اپنی جگہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، محتاج نہ ہو، اس کے باوجود اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس مال سے اپنے اندر طاقت کو حاصل کرے، اپنے لیے قوت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ یہاں وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد کرنے والے مجاہد کو بھی، گرچہ کہ وہ اپنے جگہ پیسے والا کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس مال کے ذریعے طاقت حاصل کرے، اپنے لیے قوت کا ذریعہ بنائے۔ آخری جو شخص ہے اس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا، ابو داؤد کی روایت میں، وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسکین تصدق علی منہا فاہدا منہا لغنی، ایک ایسا مسکین جس کو صدقہ دیا گیا ہے، غریب ہے کہہ کر کسی نے اس کو زکوٰۃ دیا ہے، کسی نے اس کو صدقہ دیا ہے، وہ اگر کسی مالدار کو اس میں سے تحفہ دیتا ہے تو اس مالدار کو وہ کھانا جائز ہے، گرچہ کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے، گرچہ کہ وہ صدقے کا مال ہے۔ اب چونکہ وہ ایک غریب کو دیا گیا ہے، وہ ایک مسکین کو دیا گیا ہے، وہ اس میں سے اس کسی مالدار کو تحفے میں دیتا ہے وہ چیز، تو بالکل اس کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر زید ایک غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، اس کو کسی نے زکوٰۃ کا مال دیا ہے، صدقے کا مال دیا ہے، اگر زید اپنے کسی مالدار دوست کو اس میں سے کچھ تحفہ دیتا ہے تو اب اس دوست کے لیے وہ لینا جائز ہے، کیوں؟ گرچہ کہ وہ مالدار ہی کیوں نہ اس کا دوست۔ اس حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو کسی نے زکوٰۃ کا مال دیا ہے، صدقہ دیا ہے، اس کے گھر اگر مہمان آتے ہیں، آنے والے مہمان مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، دولت والے ہیں، اب چونکہ وہ غریب کے گھر کو گئے ہیں، ایسا غریب جس کو زکوٰۃ کا مال دیا گیا ہے، اور وہ صاحب مکان، وہ میزبان، اگر اس زکوٰۃ کے مال ہی میں سے اگر وہ مہمان نوازی کرتا ہے تو مہمانوں کے لیے بالکل جائز ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسکین کو صدقہ دیتا ہے، وہ اس میں سے کسی مالدار کو تحفہ دیتا ہے یا اس میں سے کسی کو کھلاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو جو مال دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ اس کو دیا گیا ہے۔ اب جب مال اس کو دیا گیا تو اس مال کا مالک وہ ہو گیا، اس مال کی حیثیت اب بدل گئی۔
اس تک مال پہنچنے سے پہلے وہ مال زکوٰۃ کا تھا، صدقے کا تھا، لیکن جب مال اس تک پہنچ گیا تو اب وہ مال کا مالک بن گیا، اب وہ کسی کو بھی اس مال میں سے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے اور اس میں سے ہدیہ دے سکتا ہے، چاہے وہ مالدار کو کھلائے یا غریب کو کھلائے۔ تو یہ 5 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر گناتا ہوں، زکوٰۃ میں کام کرنے والے، اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے زکوٰۃ کا مال خریدتا ہے، مقروض، ایسا مقروض جو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 4 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 5 مسکین محتاج طرف سے اگر کسی کو تحفہ آتا ہے صدقے کا مال تو وہ بالکل اس کے لیے جائز ہے۔ یہ 5 قسم کے ایسے مالدار ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک ہٹے کٹے آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے صدقے کا مال لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے تھے، 2 آدمی آئے اور انہوں نے نبی سے سوال کیا، نبی سے مال کا سوال کیا، نبی سے مال مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو بالکل ہٹے کٹے تھے، صحت مند تھے۔ نبی نے فرمایا ان شئتما اعطیتکما ولا حظ لغنی ولا لقوی مکتسب، دیکھو اگر تم مانگتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ مال، زکوٰۃ کا مال، لیکن یاد رکھو زکوٰۃ کے مال میں کسی مالدار کے لیے یا کسی صحت مند آدمی کے لیے جو مال کما سکتا ہے، جو پیسے کما سکتا ہے، جو محنت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں بتایا گیا اس حدیث میں کہ ایک مالدار کے لیے زکوٰۃ مال لینا جائز نہیں ہے سوائے ان 5 لوگوں کے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کا صحیح علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ کا مال جو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔